بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواں محمد بلال پٹی۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس سے یقیناً آپ سب ثنا خوانوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن پاکستان میں جتنے بھی ثنا خوانوں کو اللہ پاک نے بہت کم عرصے میں بہت سی کامیابیوں سے نوازا ہے، ان کے ہم انٹرویوز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز، نعت کے کیریئر کے ایکسپیرینسز آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ تو آج اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے میرے پہلے پروگرام کی مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک، کراچی سے ممتاز و محترم ثنا خواں میری مراد معروف ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو بلا تاخیر انٹرویو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ تو کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک۔ ہمارا سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے نعت خوانی کس ایج میں سٹارٹ کی اور کن ثنا خوانوں سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، انسپائر ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نعت خوانی میں نے کلاس 1 سے اسٹارٹ کی تھی۔ وین آئی واز ان کلاس 1 میری ٹیچر تھی مس ناہید، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ شی فورس می کہ آپ بالکل نعت خوانی کر سکتی ہیں، تو آپ پلیز پریکٹس کریں اور کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ میرے تینوں جو سبلکس تھے، میرے بردرز اینڈ سسٹر، تو وہ سب اس مقابلے میں شامل تھے۔ سو مس ناہید نے مجھے فورس کیا کہ بھئی آپ ضرور اس مقابلے میں حصہ لیں۔ تو جب میں کلاس 1 میں تھی تب سے ہی میں نے نعت خوانی اسٹارٹ کر دی تھی الحمدللہ۔ نعت خوانی میں بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جن سے متاثر ہوں، جن سے میں نے باقاعدہ سیکھا ان کو دیکھ دیکھ کے، جس میں ہمارا کچھ ایکچولی گھر کا ماحول ایسا تھا۔ میرے 2 چاچو ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں۔ وہ لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے، بٹ بچپن سے جو ماحول دیکھتے، میری پھپھو، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے بھائی بہت اچھے نعت خواں، میری سسٹر، میری جتنی گرومنگ ہے وہ سب میرے بہن بھائیوں نے کرائی، میرے چاچا وغیرہ نے، تو ان سب کو دیکھ کے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جس میں الحاج خورشید احمد صاحب ہیں، میں ان سے بہت انسپائر تھی بچپن سے لے کر آج تک۔ ان کے بہت سے ایسے کلام ہیں جو میں ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ حوریہ باجی، حوریہ فہیم، صبا باجی، جتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان سب نے مجھے بہت سکھایا ہے، کیونکہ جب ہم بچوں کا شو کرتے تھے پھولو بری شام، تو اس میں انہوں نے میری بہت جیسے کہتے ہیں مجھے بہت گائیڈ کیا نعت خوانی کے حوالے سے، تو ان لوگوں کے نام میں کبھی بول نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ آج کل ہمارے زبیر مسعود صاحب، ماشاءاللہ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور ایسے بہت بڑے نام ہیں۔ میں نے سبھی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، جن سے کہتے ہیں نا کہ جن کی آپ کو کوئی بات اچھی لگ جائے، کوئی کچھ، تو الحمدللہ ان سب سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جرنی تھی آپ کی، سن کر ہم بہت زیادہ محظوظ ہوئے، اور اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا کویشچن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، معروف ریاض بنو سما کی آواز جو کل پاکستان مقابلہ حسن نعت سما ٹی وی پر منعقد ہوتا ہے، اس کے پہلے سیزن کے الحمدللہ یہ ونر رہ چکی ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں، معروف بتائیے گا کہ بنو سما کی آواز کی آپ ونر رہ چکی ہیں، تو اس ایکسپیرینس، اس خوبصورت یاد کے حوالے سے، اس خوبصورت لمحات کے بارے میں ہماری آڈینس کے ساتھ کچھ شیئر کیجیے۔ ہاں جی، بنو سما کی آواز تو میری زندگی میں ایک بہت ہی میموریبل، بہت ہی یادگار ایک ایسا پروگرام تھا جس نے کہ میری زندگی بالکل چینج کر کے رکھ دی۔ بہت ایک بڑا ٹوسٹ میری لائف کا، کیونکہ شروع سے ہی میں کیو ٹی وی اور یا وائی پہ آیا کرتی تھی، اسٹارٹنگ میری کیو ٹی وی سے ہی تھی، بٹ جب سے میں نے سما پہ آڈیشن دیا، اس کی بھی ایک بڑی پیاری، ایک خوبصورت سی اسٹوری ہے کہ جب آڈیشنز چل رہے تھے بنو سما کی آواز کے، تو فرسٹ ایک مال تھا پارک ٹاور کا، وہاں آڈیشن تھے، اور ان دنوں بہت زیادہ بارش تھی، کچھ سیزن ایسا چل رہا تھا۔ سو میں ان چیزوں میں بہت ایسی ہوں کہ میں نہیں یار، چھوڑے نہیں جاتے کہ وہ، بٹ مائی مدر فورسڈ می، انہوں نے مجھے، میں جہاں تک پہنچی ہوں، جہاں بھی ہوں، صرف اور صرف ان کی محنت اور ان کی کوششوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں چلتے ہیں، تم ایک بار چلو۔ آپ یقین کریں، ہم لوگ رات میں تھا شاید وہ شو، تو ہم وہاں گئے آڈیشن کے لیے، پوری بارش ہو رہی تھی، اینڈ دین وہاں میں نے نعت پیش کی، اور الحمدللہ وہاں سلیکشن ہوئی۔ پھر مجھے سلیکشن کی کال آئی سما سے،
تو پھر یہاں سے جو ہماری بنو سما کی آواز کی جرنی تھی وہ اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری چھوٹے چھوٹے پیکیجز ریکارڈ ہوتے رہے ہمارے گھر آ کے. ریکارڈنگ کی, سلیکشن کی, مجھے کال آئی الحمدللہ. اس کے بعد جو کہ ہمارا فائنل رزلٹ تھا تو الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, تو وہ مقابلہ بھی ہو گیا. اس کے بعد سے جو ہوا, میں نے بنو سما کی آواز میں 2009 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. دین اس کے بعد سے 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 اینڈ دین 18 ان جتنے سالوں میں تقریباً 7-8 سال, ان سالوں میں میں ایز اے جج آتی تھی وہاں. تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ہم لوگ نے پورے پاکستان سے سلیکشن کی, نہ کہ صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد, جتنے ہمارے ساری سٹیز ہیں, کراچی, گوجرانوالہ, حیدرآباد, سکھر, منڈی بہاؤدین, جتنی ہماری سٹیز ہیں. تو وہاں جا کے وہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں ویڈیوز ہوتی تھی ہماری, جس سے ہم دیکھ کے سلیکشن کرتے تھے. کچھ جگہ جہاں ہم نہیں جا سکے تو وہ سب ہم نے کیا. بہت 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 اچھا ایکسپیرینس رہا سما کے ساتھ میرا, اور الحمدللہ ابھی بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے سما کے ساتھ. اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی قائم و دائم رکھے. اور یہ جرنی جو ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی. آئی ول نیور ایور فارگیٹ دیٹ بیوٹیفل جرنی آف مائن. اور آپ سب نے بہت سپورٹ کیا, جہاں تک پہنچی ہوں آپ سب کی دعاؤں سے پہنچی ہوں. میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں جو کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, خاص کر بلال بھائی. انہوں نے بھی مجھے جب کبھی مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے, جب کبھی کسی کلام کے بارے میں مجھے پوچھنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے میرا جو ایک میسج ہوتا ہے, میری کال ہوتی ہے, وہ بلال بھائی کو جاتی ہے. اور الحمدللہ آپ ہمیشہ ہی میری ہیلپ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی بہت تھینک یو سو مچ. اور بس یہ ہے کہ سما کے ساتھ جو میری جرنی تھی الحمدللہ بہت اچھی رہی. اس کے بعد سے ایسے بہت سارے چینلز, بہت سارے مقابلے ہوئے جس میں ایز اے جج ہی آئی, کیونکہ وہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے ایک پارٹیسپیشن کا وہ ختم ہو چکا تھا. ہمیں اور آنے والے بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے. سو اس کے بعد سے بہت اچھا ایک سفر میرا شروع ہوا جب سے میں بنو سما کی آواز کے مقابلے میں شامل ہوئی. جزاک اللہ. اور آپ نے اتنے خلوص کے ساتھ میرا بھی تذکرہ کیا. ہماری تو بہت سی دعائیں اور بہت سی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے. آپ کی ساری جرنی سن کر یقیناً میں خود بہت محظوظ ہوا ہوں. یقیناً ہماری آڈینس کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہمیں محنت کرتے رہنی چاہیے, اور اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا, اور اس کا پھل ضرور ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے ایکسپیرینس سے معروف آپ ہمارے نئے آنے والے نعت خوانوں کو کچھ ٹپس دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو آپ نئے آنے والے نعت خوانوں کو کیا رائے دینا چاہیں گی اور کیا ٹپس دینا چاہیں گی؟ ہاں جی, یہ بہت ایک زبردست سوال ہے آپ کا. نئے آنے والے نعت خواں, الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے بچے ہیں, بہت ساری آوازیں ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے. میں کافی ایسا دور آتے ہیں ہمارے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتے جتنے ہمارے آگے کے بچے پڑھ رہے ہیں. اور اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پڑھنے کا ماشاءاللہ اتنا ایک لہن دیا ہے خوبصورت. دعا کرتی ہوں کہ وہ ایسے اور اس سے بہتر پڑھ سکیں. بس 1-2 چھوٹی سی ٹپس ہیں میری جو کہ میں خود بھی فالو کرتی ہوں. ان میں گزارش کروں گی اپنے آنے والے اپنے ثنا خوانوں سے کہ وہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں. سب سے پہلی چیز تو ادب. میری زندگی میں جیسے کہہ لیں آپ, میری زندگی میں ادب بہت 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 معنی رکھتا ہے, ادب و احترام. اب ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں, ہوتا ہے مطلب جن کا ہم آڈیشنز ہم نے لیا ہوا ہوتا ہے, اور جب ہمارے ساتھ آ کے کسی محفل میلاد میں ہوتے ہیں تو بالکل مطلب جسے آپ کہہ لیں اگنورنس ہوتا ہے. سو وہ چیز ایک بہت بری اس میں مانی جاتی ہے. بٹ میں سب سے یہی چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں, میں ہی کیوں نہ ہوں, ہمارے جتنے سینئر, آپ ہمیشہ اپنے سینئر کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازے گا. تو کوشش کریں, آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ کی کچھ جن کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ ادب و اداب کہتے ہیں نا کہ ادب با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. تو یہ چیز جو ایک ہے میری ڈکشنری میں بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ کو باادب ہونا چاہیے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. چاہے آپ کا کوئی سینئر ہو, چاہے آپ کا کوئی جونیئر ہو, آپ جب تک اسے رسپیکٹ نہیں دیں گے, جب تک آپ ایک اچھے اخلاق سے انہیں نہیں ملیں گے, تو آپ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ایک سب سے پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا بہت احترام کریں.
لیکن دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو کوئی بھی رشتے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، بہن ہو گیا، بھائی ہو گیا، کوئی بھی. بٹ ماں باپ ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی مل نہیں سکتے. تو جتنی ہو سکے ان کی دعائیں سمیٹیں اور ان کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا، آپ کی منزلوں کو آسان کرے گا. تو بس یہی چھوٹا سا ایک میرا میسج ہے کہ آپ لوگ ادب کریں سب سے پہلے، اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں اور ان کی بات مانیں جو وہ چاہتے ہیں. کیونکہ میں جب اپنا سوچتی ہوں، کیونکہ میں بچپن میں میرے تینوں بہن بھائی الحمد للہ ثنا خواہ ہیں، تو بٹ وہ ٹی وی پہ نہیں آتے. بٹ میں شروع سے اس فیلڈ میں نہیں تھی، میری آواز بہت بہت زیادہ چینج تھی، جسے آپ کہہ لیں بھاری بھرکم آواز تھی میری. بٹ میری امی نے، میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے پاپا کی اگر سپورٹ نہیں ہوتی تو میں آج میری اماں مجھے یہاں تک نہیں لاتی. تو وہی چیز آ جاتی کہ میری امی کو بہت خواہش تھی کہ میں ٹی وی پہ آؤں. میری امی جو چینل دیکھتی تھی، کیو ٹی وی ہو گیا، سما ہو گیا، جیو ہو گیا، ہم ہو گیا، کوئی میلاد آ رہا ہو تو ممی سب سے پہلے معروف میں نے تمہیں یہاں دیکھنا ہے. اور انہوں نے مجھے، آپ یقین کریں، وہاں پہنچایا ہے. میری اپنی کہتے ہیں نا ول پاور نہیں ہوتی تھی، میں تھوڑی سی ہو جاتی تھی کہ یار امی نہیں چھوڑیں، بس میں آ گئی نا بہت ہے، مجھے آگے نہیں جانا، بس میں اتنی ٹھیک ہوں. بٹ میں جہاں بھی ہوں نا ابھی صرف اپنی ماں کی بدولت میں ان کی خواہش پوری کر رہی ہوں، جو کہ آج میں جہاں پہ بھی ہوں. تو بس یہی کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خواہشوں کی عزت کریں، خواہشوں کا احترام کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں نصیب کرے. یقیناً بہت ہی اچھی ٹپس آپ نے دیں، یقیناً بہت ہی جامع گفتگو آپ نے کی، اور اس سے ہمارے نئے آنے والے نعت خوانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نعت خوانی کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں، اور اس کے علاوہ نعت خوانی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا جی، ہابیز الحمد للہ نعت خوانی تو ہے ہی بالکل. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کا بہت شوق ہے، ڈرائنگ کا. مجھے سونا بہت پسند ہے. جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے میں لازمی سوتی ہوں. سونا میری ایک بیسٹ ہابی ہے. اس کے علاوہ میں جاب بھی کر رہی ہوں الحمد للہ، تو آدھے سے زیادہ ٹائم میں وہاں مصروف ہوتی ہوں. وہی ٹائمنگ ہوتی ہے 9 to 6. تو اس کے بعد جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے اس میں اگر کچھ نعت خوانی ہو جائے یا کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے کوئی چیز ہو جائے تو ان چیزوں میں تھوڑی سی زیادہ ایکٹیو ہوں. اینڈ سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑا بہت جسٹ نعت خوانی کی وجہ سے. تو یہ کچھ ہابیز ہیں میری. اس سے پہلے کہ اس انٹرویو کو کلوز کیا جائے، معروف میری خواہش ہے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام ہمیں سنائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. تو اسی کے ساتھ ہم اس انٹرویو کو کلوز کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. کلام سماعت فرمائیے، اور معروف ریاض کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اینڈ اسکرین پر میں لگا دوں گا، سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. اور معروف ریاض کے آفیشیل فیس بک کے پیج کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا. پیج کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. خواب میں در کھلا حضور کا، کیا وسیلہ کیا وسیلہ بنا حضوری کا. خواب میں در کھلا حضوری کا، دل کے سب درد کر بیان اس میں دل کے سب درد کر بیان اس میں نعت ہے سلسلہ حضوری کا، نعت ہے سلسلہ حضوری کا. اور کیا وسیلہ بنا
حضور